محمد رمضان سیالوی صاحب زیدہ شرف ہو، آپ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کو انتظامیہ کی طرف سے، سب سامعین کی طرف سے خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور بلا تاخیر ملتمس ہوں خطاب دل پذیر کے لیے استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب زیدہ شرف ہو، آپ تشریف لائیں، اپنے خطاب دل پذیر سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ونبیک وحبیبک ورسولک المرتضی وحبیبک المصطفی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ معزز محتشم جملہ سامعین و حاضرین، دوستوں، اس تاریخی اور پاکستان کے ایک بڑے بنیادی ڈپارٹمنٹ جملہ افسران اور جملہ حاضرین، خاص طور پر جو میلاد مصطفیٰ کمیٹی نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، اس کے ممبران، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب حضرات کو حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کی اس محفل کو منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور محترم عابد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے ملاقات کا اور یہاں کچھ عرض کرنے کا موقع دیا۔ مساجد میں میلاد ایک معمول کی بات ہے، لیکن یہ ایک اچھی روایت ہے کہ ہمارے دفاتر میں، بڑے آفیسز میں حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کی بات منعقد کی جا رہی ہیں۔ پچھلے سال اور اس سال بھی عشرہ رحمت للعالمین جو حکومتی سطح پہ منانے کا انعقاد کیا گیا، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ڈفرینٹ آفیسز میں حضور علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ جو دین اور دین کی اقدار مسجد کے اندر تک محدود ہو گئی ہیں، وہ مسجد کے اندر نہ رہیں بلکہ ہمارے گھروں میں، ہمارے کام کاج کی جگہ میں، ہمارے دفتروں میں بھی حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کی جو جلوے ہیں اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ ہم سمیٹ سکیں۔ میلاد کا جو لفظ ہے وہ بنیادی طور پر ان خاص احوال اور ان خاص چیزوں کے بیان کرنے سے تعلق رکھتا ہے جو حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی میں ہے، یا حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے۔ مقصود اور اصل جو ٹارگٹ ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک کو اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں اتارنا ہے۔ اور اگر حضور علیہ السلام کا ذکر تو کثرت سے ہو، جو عبادت ہے، جو باعث برکت ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کا سبب ہے، لیکن اگر ایک قدم آگے بڑھ کے ذکر کرنے والا حضور علیہ السلام کی سیرت پاک
اور حضور کے اسوہ سے برکت حاصل کر کے اسے اپنے کردار اور اپنے سیرت میں اتارنے کی کوشش نہیں کرتا. تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ پھل تو ہے لیکن اس میں مٹھاس نہیں ہے، پھول تو ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے. پھول کی خوبصورتی اپنی ہے، پھل کی خوبصورتی اپنی جگہ ہے. بالکل اسی طرح حضور علیہ السلام کا میلاد کی مجالس اور محافل باعث برکت ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو، بیٹھنے والوں کو حضور علیہ السلام کے ذکر پاک اور اس محبت کے آئینے میں حضور علیہ السلام کے اسوہ اور حضور کی سیرت تک پہنچانا ہے. میں اس پر ایک حدیث سے بات عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا. جیسے صحابہ کرام کا معمول تھا حضور علیہ السلام کا ادب کرنے کا، حضور کی تعظیم کرنے کا، حضور علیہ السلام کی رسپیکٹ کرنے کا، تو وہ اس حد تک ادب اور احترام کرتے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو وہ وضو کا پانی جو حضور علیہ السلام کے جسم پاک سے مس کرنا تھا، اسے وہ گرنے کے بعد زمین تک نہیں پہنچنے دیتے تھے، بلکہ اسے اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے. اس میں ادب بھی ہے، اس میں تبرک بھی ہے، اس میں تعظیم بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے. حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام وضو کرتے ہوئے پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے صحابہ ما احملکم علی ھذا، تمہیں اس چیز پر کس نے آمادہ کیا ہے؟ اٹ مین تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے علماء سے یہاں تک تو سنا ہوگا کہ صحابہ کرام اتنا ادب کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی اتنی تعظیم کرتے تھے کہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. یہ اگلا جو حصہ میں سنا رہا ہوں یہ شاید آپ نے پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی حب اللہ و رسول، رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہمیں آپ سے محبت ہے اور آپ کی محبت اللہ کی محبت ہے، آپ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں. آپ کی محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ سے بھی محبت ہے اور اللہ سے بھی محبت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے نتیجے میں اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں. لیول سمجھیے گا ذرا. پہلی صورت میں محبت کا دعویٰ کرنے والے صحابہ ہیں. حضور ہم محبت کرتے ہیں اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول سے بھی. اور نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک ہے تمہارا مجھ سے یا اللہ سے محبت کرنا، اور ایک لیول یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے اور اللہ کا رسول تم سے محبت کرے. ظاہر ہے یہ اونچا لیول ہے، بڑا لیول ہے، بڑی بات ہے، اونچی بات ہے. رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے. تمہارا وضو کا پانی نیچے نہ گرنے دینا، میرا احترام اور میری عزت کرنا، مجھ سے پیار کرنا بھی محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اجر ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہے. لیکن پیغام یہ ہے کہ جو دین میں لایا ہوں نا، جو شریعت لایا ہوں،
جو نظام لایا معاشرت کا، معیشت کا، عدل کا، تعلیم کا، رسپیکٹ کا، فرمایا جو اس کو اڈاپٹ کرتا ہے اس کا لیول اس سے اوپر کا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں کہ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو تم اس میں خیانت کرو. اور حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان تو اظہار تو 40 سال کی عمر پہ فرمایا، لیکن اس سے پہلا جو 40 سال کا وقت اور عمر حضور علیہ السلام نے ان لوگوں میں گزارا جو بعد میں نبوت کا اعلان کرنے کے بعد دشمن بنے، مخالف بنے. نبوت کے اعلان سے پہلے تو دشمن نہیں تھے، سوشلی سب اکٹھے رہتے تھے، شادی، رسم و رواج، بزنس، ساری چیزیں اکٹھی ہوتی تھیں وہیں. اور کو لاکھوں کی آبادی تو تھی نہیں مکہ معظمہ کی، سینکڑوں میں تھی. اس ٹائم میں بھی حضور علیہ السلام کے کردار اور سیرت کا عالم یہ تھا کہ ابھی نبوت کا اعلان کیا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی